میاں علی رضا جوان ہوتے ہی میوزک کے ساتھ منسلک ہو گئے، پھر ان کی زندگی میں ایک دم سے انقلاب آیا اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلامک تعلیمات کی طرف راغب ہو گئے۔ جو مجھے رشتہ دینا چاہتے تھے وہ بھی یہ کہنے لگے کہ یہ تو لڑکا مولوی ہو گیا تو بس ختم، بڑے بڑے برانڈز کے ساتھ کام کیا، لیکن میری زندگی میں سکون نہیں تھا۔ میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ مجھے سکون کہاں سے ملے گا۔ اسی طرح مجھے خدا کا تعارف ہوا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات شرک پور شریف کے رہائشی میاں علی رضا سے کرواؤں گا، جو تقریباً 10 سے 12 سال شوبیز انڈسٹری کے ساتھ منسلک رہے۔ دن رات گٹار بجانا، میوزک سننا اور میوزک بجانا ان کی ہابی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک دم سے ان کی زندگی میں کیا انقلاب برپا ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے ایک اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور اسلامک تعلیمات کے طالب علم بن گئے۔ یہ تبدیلی ان کی زندگی میں کیسی آئی اور انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اب ان کی کیا روٹین ہوتی ہے، آئیے میرے ساتھ ہم انہی سے جانتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اسامہ بھائی کہ ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک موقع ضرور دیتا ہے کہ وہ خود کو بہتر بنا سکے، سدھار سکے۔ تو مختصر میں یہی کہوں گا کہ مجھے بھی وہ ایک موقع ملا، میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں نے شوبیز میں کام کیا، میں نے بہت بڑے بڑے برانڈز کے ساتھ کام کیا، نام کمایا، پیسہ کمایا، ہر چیز کمائی۔ ایک عام انسان کا زندگی میں ایک یہی ایم ہوتا ہے کہ وہ ایک نام اور پیسہ اور یہ چیزیں حاصل کر سکے۔ وہ میں نے ساری چیزیں حاصل کر لیں، لیکن جو ایک چیز تھی جو زندگی میں ایک کمی تھی وہ یہ تھی کہ میری زندگی میں سکون نہیں تھا، میری روح کو سکون نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ پھر تو سکون کے لیے میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ مجھے سکون کہاں سے ملے گا۔ تو اسی طرح مجھے خدا کا تعارف ہوا کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں میں اس کو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو جب میں نے اس کا تعارف حاصل کیا تو مجھے ایسا لگا کہ اصل میں حقیقی زندگی اور حقیقی سکون اسی میں ہے۔ نتیجہ یہ ملا کہ اگر ہم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے تو اسلام سب سے بہترین چوائس ہے۔ تو علی بھائی یہ بتائیں کہ انسپائر کس چیز سے ہوئے، جو موٹیویشن تھی دل میں وہ کیسے پیدا ہوئی کہ مجھے اسلامک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے اسلامک تعلیمات کو سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے؟ یہ سفر کچھ یوں تھا کہ میں علماء کرام کو دیکھتا تھا، تمام مقاطب فکر میں جتنے بھی علماء ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز بہت اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ زیادہ معروف شخصیت ہیں جیسا کہ مولانا طارق جمیل ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں اور دیگر جو علماء کرام ہیں، میں نے ان کو سنا، میں نے ان کی زندگیوں سے سیکھا۔ آبزرویشن جو تھی وہ میرے لیے سب سے بہترین موٹیویشن تھی۔ تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ جیسے میں ایک اندھیرے میں تھا، جہالت میں تھا، آج مجھے میری زندگی میں بہت زیادہ سکون ہے، اتنا سکون ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ تو مجھے یہ چاہیے کہ یہی پیغام اور یہی چیز میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیں، شروع کریں۔ تو پھر اسی طرح مجھے یہ لگا کہ اس کمی کو دور کیا جائے، نالج حاصل کیا جائے، پڑھا جائے۔ پہلے میں نے آغاز تو اپنی ذاتی مطالعہ سے کیا، مختلف مکاتب فکر کے علماء کے پاس گیا۔ تو پھر یہ کمی مجھے لگی کہ نہیں، ابھی یہ معاملہ مکمل نہیں ہوا، تو مجھے کہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، اسلامک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے۔ تو ابھی الحمدللہ کرنٹلی میں اسلامک تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ پہلے آپ کی کیا روٹین ہوتی تھی، کیا کیا مصروفیات ہوتی تھی، اور اب بدل کے کیا کیا روٹین ہوگی اور کیا کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خداوند عالم کی توفیق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو پہلے زندگی کچھ یوں تھی کہ ساری رات میوزک سننا، ہینڈ فری کانوں میں رہنی، ایون کہ صبح ہو جانی، گٹار بجانا اسی کمرے میں جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہیں، اسی کمرے میں، یہاں پہ ڈرم کٹ 4 گٹار تھے میرے، اور گانا ایک ہوم اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا۔ تو زندگی میں بس یہی تھا، صبح اٹھے اور یہی کیا، اور بس کچھ زندگی میں خدا سے ریلیٹڈ یا دین سے ریلیٹڈ کچھ بھی زندگی میں نہیں تھا۔ اس کے بعد میں شوبیز میں آ گیا۔ شوبیز میں لگاتار دن رات کام کرنا، مختلف برانڈز کے ساتھ
وغیرہ وغیرہ تو زندگی تو یوں ہی گزر رہی تھی. اب الحمدللہ ایسا ہے کہ صبح کا آغاز جو ہے نماز فجر سے ہوتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد بس یہی مشن ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھا جائے, دیکھا جائے, سنا جائے. اس میں سب سے اہم جو میری زندگی کا جز ہوتا ہے یا میری روٹین میں ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو میں روزانہ لازمی پڑھتا ہوں. جو مجھے طاقت قرآن مجید دیتا ہے شاید کوئی بھی چیز طاقت مجھے نہیں دیتی. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے شوبز میں رہتے ہوئے کس طرح کے جو کام ہیں وہ کیے, کن کن شخصیات کے ساتھ کام کیا آپ نے؟ انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح بتا رہے ہیں آپ نے مختلف برانڈز کے ساتھ کام کیا, تو کس کس برانڈز کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ جی پہلے تو یہ کہ میرے 2 ٹیچر رہے مین. میں نے مینیپولیشن اور ڈیجیٹل آرٹ سیکھا ایرک کیلمس اور کیلون ہالی ووڈ سے. ایک جرمنی کے تھے اور ایک یو ایس اے کے تھے. یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد میں نے انٹرنیشنل برانڈس تو بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں مجھے جہاں تک یاد ہے, کیونکہ اس بات کو تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں, میں نے لاسٹ سنسلک کی کمپین کی تھی, یعنی ان کے ڈیٹے کو ایڈٹ وغیرہ اور یہ معاملات کیے تھے میں نے. اس کے علاوہ میں نے انڈیا میں بھی کام کیا ہے. میری جان ابراہیم, ایوشمان کھورانا اور اس کے علاوہ میت بردرز اور اس طرح کے لوگ ہیں جن کے امیجز کو یا ڈیٹے کو میں نے ایڈٹ کیا. تو یہ لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ میرے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں نجم محمود. ریسنٹلی لاسٹ ایئر انہوں نے ہم ایوارڈ اور لکس ایوارڈ جو ہے وہ بیسٹ فیشن فوٹوگرافی میں انہوں نے جیتا تھا. تو یہ میرا معاملہ ہے. تو اب تو الحمدللہ زندگی بڑا انقلاب ہے. مجھے اتنے مسائل آئے کہ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اکیلا رہ گیا. ایون کہ جو مجھے رشتہ دینا چاہتے تھے وہ بھی یہ کہنے لگے کہ یہ تو لڑکا مولوی ہو گیا تو بس ختم یہ معاملہ, اب ہم نہیں کریں گے. تو اسامہ بھائی اس میں بڑی اہم چیز یہ تھی کہ مجھے رشتہ نہیں ملتا تھا شادی کے لیے. اکثر شوبز چھوڑنے کے بعد رشتہ نہیں ملتا تھا کہ آپ مولوی ہو گئے ہیں. جی شوبز سے پہلے ساری تھی معاملات, کہیں 2-3 جگہ پہ بات بھی تھی معاملات, انہوں نے بھی انکار کر دیا. پہلے میں ٹھیک تھا جب میں خدا کی راہ پر نہیں تھا, لیکن جب میں خدا کی راہ پر آیا تو میں غلط تھا. یوں معاملہ ہو گیا نا. ہماری نفسیات آج ایسی بن گئی ہے کہ مولوی نہ جانے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. حقیقی اسلام یہ بالکل ہے کہ آج اسلام کی جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ اسلام نہیں ہے. حقیقی اسلام کچھ اور ہے, وہ صرف اور صرف محبت کا درس دیتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ 3 سال تک میں نے خود سے اپنے رشتے تلاش کیے. تو 3 سال بعد جو ہے خدا نے کوئی معاملہ بنایا الحمدللہ. تو یہ کہ مشکلات تو تھیں, اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, یہ راہ آسان نہیں ہے, لیکن اس پہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اس راہ پر قائم رکھے. جب ہم قائم رہتے ہیں, ان مشکلات سے گزرتے ہیں, آزمائش بھی آتی ہے, ساری چیزیں آتی ہیں, تو پھر پروردگار عالم آپ کو منزل دے دیتا ہے. علی بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم کا رستہ دکھائے اور ہم سب کو ہدایت کا جو رستہ ہے وہ نصیب کرے. آج کی اس سٹوری کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.